بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، بالآخر انہوں نے اس ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر لیا ہے کہ جس سے ان کے ملک کی وزارت خارجہ انکاری تھی، یعنی کہ اس حقیقت کا اعتراف کہ مودی سرکار جو ہے بڑے منظم انداز سے بیرون ملک جا کے دوسرے دنیا کے ممالک میں جا کے ان لوگوں کا خاتمہ کر رہی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے بھارت کے جبر کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ اچھا، یہ جو انٹرویو جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھارت کی بڑی مشہور ویب سائٹ ہے دی پرنٹ، اس میں چھپا ہے، اور اس کے مطابق جب ایک صحافی نے ایک انٹرویو کے دوران نیوز 18 کا ایک انٹرویو تھا، اس میں جب راجناتھ سنگھ سے پوچھا کہ جی گارڈین کی جو رپورٹ چھپی ہے جس کی ہیڈ لائن تھی کہ جی انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اگر کوئی دہشت گرد بھاگ کر پاکستان جائے گا ہم اس کو وہاں جا کر ماریں گے۔ اچھا، گارڈین کی جو رپورٹ ہے اس نے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ ہے، اور اس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ 2020 سے لے کر آج تک تقریباً 20 افراد کو دنیا کے مختلف ممالک میں قتل کروایا بھارتی ایجنسی را نے، اور اس میں امریکہ میں، کینیڈا میں، لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کی ہے۔ اور اس کے بڑا مفصل وہ رپورٹ ہے جس کے متعلق سارے اخبارات میں اور میڈیا میں آپ نے یقیناً آپ میں سے بہت سنے پڑھا ہوگا۔ تو راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا کہ جی انڈیا ہیز دیٹ پاور اینڈ پاکستان آلسو ریئلائزز دیٹ ناؤ۔ ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ جی بھارت کے پاس یہ طاقت اور پاکستان کو اس بات کے ادراک کے اندازہ ہے کہ ہم کتنا طاقتور ملک ہیں۔ امپلائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں بھی جا کر جو ہے وہ ہم کارروائی کر سکتے ہیں، کہ اگر ان کا کہنا تھا اگر کوئی دہشت گرد جو ہے بھارت میں امن تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یا دہشت گردی کا مرتکب ہوگا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ If they run to Pakistan, we will enter Pakistan and kill them۔ اب آپ سوچیے کہ یہ کس قسم کا ایک مزاج ہے، کس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ بھارت کی جو انتہا پسند حکومت ہے وہ پورے کہتے ہیں نا کہ اس خطے کے امن کے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، گارڈین کی رپورٹ کی تفصیل جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اور بھارتی وزیر دفاع کا جو اعتراف ہے اس رپورٹ کی صداقت پر ایک مہر لگاتا ہے۔ اچھا، اس جارحانہ لیکن ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھارت کی اتنی جارحانہ قسم کی یہ پالیسی ہے، جس کو میں کہوں گا کہ ان کی خارجہ پالیسی ہے، ناؤ اٹس پارٹ آف دیئر فورن پالیسی ناؤ، اس کے فلسفے کو کچھ ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ جناب بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ اور یہ چیزیں ایک دم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ جب مودی صاحب سرکار کی دوسری ٹرم کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے بڑا ایک منظم طریقے سے انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، یعنی کہ بھارت جو ہے عذاب دشمنی سے واقف، اسے پتہ ہے کہ جی ہمیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ گارڈین کی رپورٹ ہے یہ بھی ایک طرح سے جو اب آپ کو پتہ ہے کہ جی بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں، عام انتخابات، تو کسی نہ کسی حوالے سے اس چیز کو، اس رپورٹ کو بھی جو بھارت کی انتہا پسند بی جے پی کی حکومت ہے وہ اس رپورٹ کو بھی کیپٹلائز کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دم بھارت کے عوام میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے گزشتہ 5-7 سال کے اندر خارجہ پالیسی کے ایشوز کے حوالے سے، اور خارجہ پالیسی جو ہے ان کے الیکشن میں ایک بڑا مرکزی مقام رکھتی ہے۔ اور اس دلچسپی کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا جیسے جیسے دنیا میں کلاؤڈ بڑا ہے، معاشی کلاؤڈ بڑا ہے، سیاسی کلاؤڈ بڑا ہے، اس کی امریکہ سے قربت ہوئی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے، تو اب بھارتی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں پر کیپٹا انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور بھارتی بہت زیادہ جو ہیں انڈینز جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ٹریول کر رہے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو آج جو بھارت کا مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہ دنیا میں بھارت کے مقام کا جو ہے اس کو بڑی فکر لگی رہتی کہ جی ہمارے ملک کا کیا مقام ہوگا۔ اور وہ چیزیں جو ایک زمانے میں نہرو کے زمانے میں بھی خارجہ پالیسی ان کی ہوا کرتی تھی، نان لائن موومنٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں بھارت کی جو ایک عام آدمی تھا اتنا زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لیا کرتا تھا۔ مودی صاحب نے کام یہ کیا ہے کہ جو بھارت کی کو خارجہ پالیسی کو وہ لے کے انہوں نے جوڑ دیا اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے، اپنے اندرون ملکی سیاست سے۔ اور بھارت کے لوگ جو ہیں جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں بی جے پی کے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی بی جے پی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک غریب شخص مودی جیسا جو چائے بیچا کرتا تھا، وہ آج ملک کے طاقتور ترین عہدے پر ہے، وزیر اعظم ہے۔ امت شاہ جو ایک معمولی سے سیاسی کارکن ہوا کرتے تھے، وہ جناب والا اب ایک بہت طاقتور ہستی ہے وہاں پر۔ تو وہ یہ بار بار انڈر لائن کرتے ہیں کہ جی بی جے پی واحد پارٹی ہے کہ جو ایک عام غریب ایک جو محنت کش وہاں کا ہندوستانی ہے اس کو اس بات کا موقع دیتی ہے کہ وہ سوشل لیڈر پہ کلائم اپ کر سکے، اور جس طرح سے وہ سوشل لیڈر پہ کلائم اپ کرے گا اسی طرح ان کا دعویٰ یہ ہے یا امپلائی کرتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ ملک کو جو ان کا جو وطن ہے، ان کا دیش جو ہے، اس کو بھی جو ہے دنیا کی سیاست میں ایک بڑا مرکزی مقام دلوا کے چھوڑے گا۔
اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو بھارت میں بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے، جو ان کے ہندو نیشنلسٹ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جی جو ان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ہندو نیشنلسٹ خارجہ پالیسی ہے، اور وہ یقیناً ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں، الیکشن کی پالیٹکس میں بہت زیادہ ڈویڈنڈ دے رہی ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن جناب والا یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ جو قوم پرستانہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ملک کے مفاد میں بھی ہو. یقیناً اس کا جو ڈویڈنڈ ہے آپ کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں مل سکتا ہے، الیکشن کی پالیٹکس میں مل سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے کارڈز کو اوور پلے کرتے ہیں اور بھارت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی ایک رائزنگ ورلڈ پاور ہے، تو اس میں ہوتا یہ کہ جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے ان سے اس کا جو رویہ ہوتا ہے بڑا دھمکی آمیز ہوتا ہے، ان پہ دباؤ ڈالتا ہے، اور وہ پھر گیمبل کرتا ہے، اس بات پہ جوا کھیلتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں اس کے لیے اسپیس کریٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کیونکہ چائنا کی اور امریکہ کی رائیولری ہے، ان کے درمیان جو ایک بڑا مقابلہ ہے، تو اس میں بھارت جو اپنی پوزیشن لے رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بعض اوقات جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو جب وہ اس پہ پرسو کرتا ہے، جیسے یوکرین کی وار میں انہوں نے کیا کہ امریکہ کی تمام تر خواہش کے باوجود انہوں نے روس کی جو جنگ ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی. تو بعض اوقات آپ اپنے جو کارڈز ہیں وہ اوور پلے کرتے ہیں. تو بھارت کے یقیناً ابھی تو بہت فائدے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے عوام کی خواہش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری نیشنل پرائڈ ہوگا اگر یو این کے اندر ہمیں سیکورٹی کونسل میں ہمیں جگہ مل جاتی ہے. ہم جو ہے اپنے پڑوس میں اس خطے میں جو ہے زیادہ جاہرانہ خارجہ پالیسیز کی ہمیں شکلیں نظر بھی آ رہی ہیں، جیسے 5 اگست 2019 کا جس طرح سے انہوں نے کشمیر کو ضم کیا، تمام تر اپنی کہتے ہیں نا آئین کی دھجیاں بکیرتے ہوئے، یا جو ان کے دو طرفہ بائیلیٹرل تعلق وہ تھے معاہدے پاکستان کے ساتھ ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے، جو ایک ان کے بین الاقوامی معاہدے تھے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو جو ہے وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ایسرٹیو خارجہ پالیسی کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کہ مودی صاحب نے اپنے تئیں جو ہے مسئلہ کشمیر حل کر دیا ہے، اور اس پہ ان کو لگتا ہے کہ جی اب مجھے اس کا فال آؤٹ کو مینیج کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خطے میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے اب سری لنکا کے ایک جزیرے پہ انہوں نے ایک جھگڑا کھڑا کر دیا کہ جی وہ جزیرہ جو ایک زمانے میں مطلب ہے اندرا گاندھی کے دور میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ جی اب ان کے پاس چلا جائے گا، سری لنکا کے پاس چلا گیا تھا، اس پہ انہوں نے دعویٰ شروع کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی ڈسپیوٹس ہیں، بھوٹان کے ساتھ ان کی ڈسپیوٹس ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں. تو خطے میں انہوں نے تمام تر جو ہے محاذ کھولے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کی کورسو قسم کی خارجہ پالیسی اس کا شکار پاکستان بھی ہے کہ جہاں پر ریاستی دہشت گردی وہ کھلم کھلا کر رہا ہے. اور اس کی آپ کو بالکل یاد ہوگا کلبھوشن یادیو کی ایک شکل ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے گارڈین کی رپورٹ میں تمام جو قتل کیے گئے پاکستان کی سرزمین میں ان کی بڑی مفصل جو ہے وہ تفصیل دی گئی ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ اوور پلے کرتے ہیں اس کارڈ کو بغیر یہ چیز اس بات کو ریئلائز کیے بغیر کہ جی اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اور خطے میں جو ایک کہتے ہیں نا بیلنس آف پاور ہے، جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہ تمام کے تمام جو ہیں اپریہنشنز یا خدشات جو ہیں وہاں پہ رہیں گے. تو عرض یہ میرا کرنا ہے کہ جی انڈیا میں اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے ان کے الیکشن کی پولیٹکس کا بڑا کلیدی حصہ ہے، اور اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بی جے پی نے اپنے حق میں استعمال کیا. کشمیر کا وہ کہتے جی ہم نے مسئلہ حل کر دیا، ہم لوگ جو ہیں مطلب اب جا کے دہشت گردوں کو وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈینائبلٹی بھی رکھیں گے اس کی، جیسے خارجہ ان کی وزارت خارجہ ہے اس کو تردید کرتی ہے اس بات کی. لیکن جب وزیر دفاع اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو انتخابی سیاست میں ہوگا. مودی جو ہے وہ بھارت کے پہلے ایسے رہنما نہیں ہیں کہ جن کے گلوبل ایمبیشن ہو. جواہر لال نہرو نے مطلب ہے کہ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورتی سے اس چیز کو آرٹیکولیٹ کیا تھا. ان کی کتاب تھی بڑی مارکو تلارا ڈسکوری آف انڈیا، اس میں ان کے ابتدائی صفوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ مقام دیکھتے ہیں بھارت کا دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ. اچھا یہ چیز جو ہے ایک بالکل ایک نیا جو ہے پالیسی پیراڈائم جو ہے خطے میں پیدا کر رہی ہے، جس کی جو بنیاد ہے اساس ہے وہ سیلف ڈیفائنڈ ہندو سویلائزیشنل ویلیوز کے اوپر ہے، جس کو بی جے پی جس کا پرچار کر رہی ہے، اور سمجھتی ہے کہ جی ہم فوج کی جو طاقت ہے جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو استعمال کریں گے. جو ہمارے دیگر ممالک ہیں ان پہ دباؤ دھمکی اور باقاعدہ بعض اوقات براہ راست انٹرونشن کے حد تک جا سکتے ہیں. اور اس صورتحال نے پورے خطے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاقائی امن کو جو ہے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ جو نیشنل خارجہ پالیسی کے نقصانات یہی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی آپ سے توقع کرنے لگتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کی ریاست تیار نہیں ہوتی ہے.
یعنی کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جی اب ہر جگہ کے اوپر جو ہے بھارت بڑا سینہ تان کر اور اپنی بات منوا لے گا، چین سے بات منوا لے گا، پاکستان سے منوا لے گا، امریکہ سے منوا لے گا، لیکن وہ پالیسی کنسٹرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جب عوامی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں تو بعض اوقات آپ اس طرح کی مہم جوئی کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خود آپ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو بھارت اب اسی راہ پہ چل پڑا ہے. لیکن ہمارے لیے میرے خیال میں پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ ہماری قیادت جو ہے، ایک تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اپنے مرکز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مرکز سے میری مراد یہ ہے کہ جو ہماری اپنا ایک فوکس ہونا چاہیے خارجہ تعلقات پہ، کشمیر پالیسی کے اوپر، افغان پالیسی پہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ اتنا فوکس نہیں رہا ہے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے بھارت نے جو ہے وہ 5 اگست 2019 والا اقدام بھی کر دیا تھا، تو ہماری جو اپنا تقسیم ہے، ہمارا جو عدم استحکام ہے، اس سے بھارت کو مزید فائدہ ہو رہا ہے. اور بھارت جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح مینیور کر رہا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے، میں نے کئی بار یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو اس ملک کی حکمراں اشرافیہ ہے وہ کچھ ذہنی طور پہ شکست خوردگی کا شکار ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ بنا سوچے سمجھے وہ کبھی بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، کبھی کرکٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ فلموں کی بات کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جی دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا. تو پاکستان کے سامنے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں. اور ہم ظاہر ہے کہ بھارت کی طرح پاکستان کبھی بھی جنگی جنون میں مبتلا نہیں رہا، نہ ہمیں غلبے کی خواہش ہے، لیکن ملغوب ہونا بھی ہمیں نہیں پسند ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم اپنے بیسک کور ویلیوز جو ہیں، کشمیر کو اگر ہم لوگ جو ہے پسے پوش ڈال دیتے ہیں، بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ چیز بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے تو پاکستان کے پاس اب کوئی اور راستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم بھارت کی انگلیوں پہ ناچیں اور مطلب ہے بھارت کے سامنے سرب سجود ہو جائیں. تو یہ کوئی پالیسی آپشن نہیں ہے. قومیں جو ہیں وہ 2-4 برس میں نہیں سوچتی، وہ دہائیوں میں، صدیوں میں سوچتی ہیں. آج اگر بدقسمتی سے ہم کمزور ہیں، معاشی طور پہ کمزور ہیں، سیاسی طور پہ ہم بہت منقسم ہیں، تو ضروری نہیں کہ آج سے 10-20 سال بعد پاکستان ایسے ہی ہو. اور یہ بالکل ضروری نہیں کہ پاکستان کا دیکھیں نا، پاکستان کین بی اے لین ایفیشینٹ اسٹرانگ اسٹیٹ. بڑے یہاں کے ڈائنامک لوگ ہیں ہمارے خطے کے. 24 کروڑ کا ملک جو ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو ناکامی ہے، وہ ہماری حکمراں اشرافیہ کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے صحیح پوٹینشیل کو استعمال نہیں ہونے دے رہی. لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی مودی پہ ہم کتنی تنقید کریں، ہم کہیں کہ جی اس نے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہا ہے، کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن یہ سوچیے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں کر رہی تمام باتیں. اور وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا رہنما نہیں ہے، وہ کشمیریوں کا رہنما نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں جی میں ہندو نیشنلسٹ ہوں، میں نے بابری مسجد کو توڑ کر مندر ہم نے بنا ڈالا، ہم نے کشمیر کو ضم کر لیا. تو پھر کہاں ہے اس کا جواب؟ پاکستان میں کہاں ہے؟ اور مطلب ہے مسلم دنیا میں کہاں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہماری حکمراں اشرافیہ نے ہتھیار ڈالے ہیں ذہنی طور کے اوپر، وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے. لیکن پاکستانی عوام کی جو اسپرٹ ہے، مجھے بڑا پکا یقین ہے کہ آپ وہ ناقابل شکست ہے. کیا مرزا کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.